السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، رہنائیوں اور روحانیت کے ساتھ رونق افروز ہے۔ امت مصطفیٰ خوش نصیب ہے جو رمضان المبارک کی برکتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو چمکا رہے ہیں، اپنی بخشش اور مغفرت کروا رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوار رہے ہیں۔ ہم سب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ماہ رمضان مبارک کے خزانوں سے اپنے دامن بھر رہے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت مکمل ہو گیا اور عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان مبارک کے ہر دن میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ 10 رمضان مبارک کو محسنہ اسلام، مبلغہ اسلام، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آج ہم ان کے ذکر سے برکت اور فیض حاصل کرنے کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی، ہم بھی ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جس طرح انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور انہوں نے اپنا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا، جس طرح انہوں نے شانہ بشانہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، ہم بھی اپنی زندگیاں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وقف کر دیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الاخلاق کی بیوی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تعلق آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بیان کیا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو ازواج مطہرات کی ادنا سی بے ادبی کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اذیت دے گا۔ یوں تو ساری ازواج مطہرات بڑی عظمت و شان والی ہیں، لیکن ان میں اولیت اور بلند مقام جنہیں حاصل ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے وہ ازواج مطہرات چنی ہیں جو بلند سیرت و کردار کی مالکہ ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے والی گھریلو زندگی کو بیان کرنے کے لیے چنی گئی ہیں۔ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ 15 سال انہوں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت و جلوت کو دیکھا ہے۔ 40 سال آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلی زیارت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو میں اللہ کا نبی ہوں۔ ظاہر اس وقت کیا جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں مجھے تو 15 سال پہلے ہی سے ہی پتہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ سب سے پہلی گواہی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ام المومنین نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا
یا رسول اللہ، میں آپ کی خلوت و جلوت کو جانتی ہوں۔ آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بہت مہمان نواز ہیں، حق کے راستے میں چلنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا یہ کردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قرب میں وقت گزارا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ سفر پر گیا تھا۔ وہ واپسی پر میسرہ نے مجھے بتایا تھا کہ قافلہ دھوپ میں چل رہا تھا، لیکن آپ کے اونٹ پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، مجھے میسرہ نے آپ کی تمام خوبیاں، تمام معرفتیں، بلندیاں بتائی تھیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ نکاح سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند میرے گھر اترا ہے اور اس کی روشنی سے پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی ہے۔ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، میں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے اور تم ان کی زوجیت کا شرف ملے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت و صداقت کی گواہی دی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اسلام کی اشاعت اور سربلندی کے لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نثار کر دیا اور خود تبلیغ اسلام میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش رہی۔ ام المومنین اسلام کی تبلیغ کرتی اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار بیان کرتی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جہالت میں بت پرستی نہیں کی، یہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ دور جاہلیت میں بھی ان کا سیرت و کردار بڑا پاکیزہ تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے کہ یا رسول اللہ، جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام عطا فرما دے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، میری طرف سے بھی انہیں سلام عطا فرما دے۔ کیا شان و عظمت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دنیا میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جا رہا ہے اور جنت کی بشارت دی۔ ام المومنین کو اتنا بلند درجہ ملا کہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کامل کی وجہ سے اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور ادب کی وجہ سے یہ درجہ ملا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اسی لیے ہم بھی ان کا ذکر چھیڑیں، ان کی باتیں کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی دستور ہے جینے کے لیے، انہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کریں، دعا کریں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمارے گھروں کو سکون والا بنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ تمام امت مصطفیٰ، امت مسلمہ کی بخشش فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔